جیسا کہ فہم قرآن کلاس میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ کچھ اللہ والوں نے ایسی باتیں بتائیں جس سے یہ شک گزرا کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ دلوں کے حال سے کبھی کبھار وہ واقف ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا اشارہ بتا دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور، لاکھوں کلومیٹر دور، سمندروں کے اس پار وہاں کے حالات انہوں نے یہاں یہ بتا دیے، تو اس کا مطلب یہ غیب سے واقف ہیں یا غیب کو جانتے ہیں۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے۔ غیب جو ہے وہ پوشیدہ معاملات کی پرفیکشن کو کہتے ہیں۔ پوشیدہ معاملات، جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، عالم امکان کے وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے لکھ دیے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا ہے، یہ اس کے ہاتھوں ہونا ہے، اس موقع پہ ہونا ہے، اس وقت ہونا ہے، اس حال میں ہونا ہے اور اس انداز سے ہونا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، وہ عالم امکان میں ہر چیز موجود ہے۔ عالم امکان ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسی کائنات ہے، ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ پوری خدائی کی تمام تر کاروائی اور پوری خدائی کے تمام تر معاملات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تحریر کر کے وہاں موجود رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لائبریری، ایک ایسا کتب خانہ، ایک ایسا معلوماتی مرکز جہاں پہ اس کائنات کی ابتدا اور اس کی ابتدا سے پہلے کے معاملات اور اس کائنات کی ابتدا کے بعد کے معاملات، یہاں تک کہ اس کائنات کی انتہا تک کے معاملات، اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد کے معاملات اور اس کی فنا سے ابد تک کے جو معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عالم امکان میں تحریر کر کے رکھ دیے ہیں اور ان کا مکمل پرفیکٹ اسٹرکچر جو ہے وہ وہاں پہ تیار ہے اور وہاں پہ موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ اللہ والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے اور وہ اپنے لطائف سے ان عالمین تک کی سیر کرتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں۔ عالم امکان جو ہے وہ عالم ملکوت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کارخانے کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو کار فرما رکھنے کے لیے جو عملہ ڈیوٹی پہ مقرر کیا ہے وہ فرشتے ہیں۔ اس میں ان کے کچھ معاون جو ہے وہ جنات بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے عزازیل جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور ان تمام معاملات کی ہینڈلنگ اور ان سب کی سپرویژن اور کوارڈینیشن
اللہ تعالیٰ کے حضور سے احکامات اور ان احکامات کو آگے ٹرانسفر کر کے ان چیزوں کو، ان معاملات کو اس طرح سے انجام دلانے کی ڈیوٹی اس کی تھی، یہاں تک کہ اسے فرشتوں کے اوپر بھی سردار مقرر کیا گیا تھا، انتہائی برگزیدہ اور اللہ کے عشق میں انتہائی گم گشتہ عزازیل رہا ہے۔ لیکن عالم امکان میں جو معاملات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تحریر فرما کے رکھی ہیں، ان چیزوں سے فرشتے بھی واقف نہیں ہیں، عزازیل بھی واقف نہیں تھا۔ صرف جن معاملات کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے، وہ ان معاملات کو اگر کہتے کہ فلاں ڈیسک کے فلاں خانے میں فلاں کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر فلاں پہ فلاں چیز لکھی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ پنہ نکال کے لاؤ، اور وہ پنہ جو ہے اس پنے کی تحریر اتار کے لاؤ، اور یہ ہے کہ یہ کام سر انجام دیا جائے، تو وہ ویسا ہو جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق فرمایا تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اب جب خلیفہ آ گیا تو عزازیل کی سرداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ صاف ظاہر ہے جب اللہ کا خلیفہ آ گیا تو اب معاملات سارے خلیفے کے پاس جانے ہیں، اس لیے عزازیل کی جو سرداری ہے وہ متزلزل ہو گئی، اور وہ اس کی سرداری جو ہے ڈسٹرب ہونے لگی۔ تو اس وجہ سے اس کو اندر میں اس کو ایک خیال گزرا کہ یہ بندہ آ کر اللہ تعالیٰ کی خلافت اگر نبھائے گا تو میرا کیا بنے گا۔ تو اس حسد، اس جلن میں، اس بغض اور اس عناد میں اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کرنا تھا، اور خلیفہ مقرر کیا، تو آدم کی اولاد میں سے جو خلافت کے منصب پر فائز ہوتے گئے، ان کو عالم امکان کے ان دروازوں تک پہنچایا گیا یا ان کتب خانوں تک پہنچایا گیا، اور بوقت ضرورت اگر کسی کی درخواست رہی، کسی کی عرضی رہی، عالم عنکبوت جو کہ عالم جبروت میں ہے، تو عالم جبروت میں، عالم عنکبوت میں اللہ تعالیٰ بادشاہ کی صورت کرسی لگا کے بیٹھے ہیں، وہ معاملات اور عرضیاں لیتے ہیں اللہ پاک، اور ان عرضیوں کے حوالے سے احکامات بھی جاری کرتے ہیں۔ اب کوئی فقیر، کوئی اللہ والا، وہ اپنی اندرونی مخلوق کی پرواز کے ذریعے عالم جبروت تک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تک پہنچا، وہاں جا کے عرضی رکھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جی یہ عرضی اب اللہ کے حضور تم خود جا کے پیش کرو، اور وہ جب اللہ کے حضور عرضی جا کے پیش کرتا ہے، اس عرضی کے جواب میں اللہ تعالیٰ پھر آگے سے اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے فلاں چیز کو جا کے آپ دیکھ لو اور اس کے مطابق یہ کام سر انجام دے دو، تو صرف اس حد تک اس کو مکاشفہ ہوتا ہے، اس کو علم عطا ہوتا ہے، وہ صرف اس پل، اس گھڑی اور اس لمحے تک کی بات ہوتی ہے، اور اس معاملے تک کی بات ہوتی ہے۔ جو وہ درویش یا وہ فقیر آپ سے بات کر چکا، وہ صرف اس وقت، اس لمحے اور اس گھڑی تک کی بات تھی جو عالم عنکبوت سے اجازت کے ذریعے عالم امکان سے اس کو عطا ہوئی، اور اس نے آگے آپ کے سامنے بات پیش کر دی۔ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کو غیب کا علم ہے،
حالانکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک کشف ہے، ایک کھڑکی کھلتی ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے، یا ایک کتاب کھلتی ہے، یا ایک باب کھلتا ہے، یا ایک گرہ کھلتی ہے۔ وہ جو ہلکی سی گرہ کھلتی ہے ایک وقت، ایک مخصوص لمحے کے لیے، اس گرہ کے کھلنے سے جو بات اس نے آپ سے کہی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی توفیق سے یہ ہوتا ہے، اور وہ آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اس کو غیب کا علم ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہوتا بھی رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت بھی کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حنظلہ کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تو بچپن سے آیا، مسلمان ہوا، تکلیفیں اذیتیں برداشت کی، پھر اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا، غلامی سے آزاد کر کے اپنے ہاں اپنے پاس رکھا۔ اب وہ بچپن سے، بلکہ اس ٹائم جوانی میں آ چکا تھا جب یہ غلامی سے آزاد ہوا حضرت حنظلہ، تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بہت سارے غزوات میں حصہ لیا، جس غزوات میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، مولا علی سرکار بھی تھے، اور بہت سارے اکابرین صحابہ وہ بھی موجود تھے۔ اور یہاں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بندہ رہا، جوانی سے اب ہلکا پھلکا بڑھاپے کی طرف ڈھلنے لگا۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، ہر طرف جناب امن امان ہے، مسجد نبوی میں پریشان بیٹھا ہے۔ حضور پاک پوچھتے ہیں حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ حنظلہ بتاتے ہیں حضور یہ معاملہ ہے، تمام صحابہ اب امن امان کی حالت میں اپنے گھر بال بچوں کے ساتھ خوش ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی اگر اپنے گھر والا بن جاؤں، شادی کر لوں، بیوی بچے ہوں میرے بھی۔ تو ایسا ہے کہ کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کچھ معاملات دریافت بھی فرمائے۔ اب اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ غیب کا علم تھا۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جتنا کچھ عطا کرنا چاہا اتنا عطا کر دیا۔ خدا کی خدائی میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور اپنے ذمہ ربوبیت رکھ لی۔ لیکن غیب کے خزانے تو غیب کے خزانے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا تو جنت کے دروازے پہ میں 2 رکعت نفل ادا کروں گا، اور دوسری رکعت کے آخری سجدے میں مجھے ایک علم عطا ہوگا۔ اس علم کی روشنی میں دعا فرماؤں گا، دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اب وہ رب ہے نا، اس نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری عمر یہی تعلیم دی کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، عبدہ و رسول، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب کا علم جو ہے وہ مکمل پرفیکشن ہے، اور کشف جو ہے وہ صرف اس کا اشارہ ہے۔ جو فقیروں کو یا انبیاء کرام کو ملا وہ صرف اشارہ ملا،
وہ غیب کے علم میں سے ہلکا سا اشارہ ان کو ملا، وہ اشارہ جو ہے اس کو کشف کہتے ہیں۔ ہلکا سا مکاشفہ ہوا، ہلکی سی گرہ کھلی، ہلکی سی کھڑکی کھلی، وہاں سے اس معاملے کو دکھایا اور سمجھایا گیا۔ وہ صرف اس حد تک اور اس وقت تک کے معاملے کی بات تھی اور وہ وہیں تک ہی ہے۔ اس کے اگلے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ کسی پہ دروازہ کھولنا چاہے تب دروازہ کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو میرے سامنے آ کے سفارش کی جرت کرے، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ کے حضور سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کریں گے۔ وہ رب بہت بڑی قدرت والا ہے، وہ کل کائنات کا، کل مخلوقات کا مالک اور خالق ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمام غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار کسی فقیر، کسی درویش کو کشف کی دولت نصیب کی، کسی نبی کو کشف کی دولت نصیب کی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کشف کے دروازے بہت زیادہ کھلے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم عنکبوت اور عالم امکان کے دفتروں کے جو ہے وہ سارے معاملات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں تھے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم باقیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم حضور پاک کے علم سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ایمان میں راسخ کر لیں کہ اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، اور تمام تر علم کے تمام تر خزانے وہ اللہ پاک کے پاس ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن اس شہر کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اس علم کے شہر کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علم کا شہر بتایا، علم کی دنیا نہیں بتائی، علم کی کائنات نہیں بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ علی سرکار ہے۔ تو یہ ہے غیب اور کشف میں فرق۔ امید ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا۔ مختصراً تو اتنا ہی بتا سکتے ہیں، بہت تفصیلی بات ہوتی ہے، وہاں تک کی بات ہے، تو اس بات کو بتانے کے لیے ہم ناقص، نادان اور طالب علم اتنی جسارت کر بھی نہیں سکتے، اور اتنا علم ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ ہم خود طالب علم ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی عطا سے، فقیروں کے در سے جو تھوڑا بہت عطا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے سے ہم آپ تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ بھی ان رازوں سے، ان باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین۔